حدیث نمبر 201۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، تم میں سے کوئی بھی جمعہ کے دن ہرگز روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے تو پھر ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 202۔ ابن اظہر کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سعد بن عبید بیان کرتے ہیں کہ عید کے روز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حاضر تھا کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، ایک تو تمہارے روزہ چھوڑنے کا یہ دن یعنی عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ۔ حدیث نمبر 203۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دنوں یعنی فطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے بکل مارنے سے آدمی کا ایک کپڑے میں احتباء سے اور فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلم نے پوری حدیث بیان کی ہے جبکہ بخاری میں صرف روزے کا ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 204۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی راہ خدا میں ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے۔ باب شب قدر کا بیان۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو آخری 7 راتوں میں خواب میں شب قدر دکھائی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آخری 7 راتوں کے معاملے میں تمہارا خواب میرے خواب کے موافق ہے، سو جس نے اسے تلاش کرنا ہو تو اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 206۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث نمبر 207۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، پھر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا یہاں تک کہ 21ویں رات آ گئی، جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے باہر تشریف لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی، پھر مجھے بلا دی گئی اور میں نے اس کی صبح کے وقت خود کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، چنانچہ تم اسے آخری عشرے کے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں پھر اسی رات بارش برسی اور مسجد کی چھت ٹپک پڑی تو میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 21ویں رات کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ پانی اور مٹی کے نشان تھے۔ باب اعتکاف کا بیان۔ حدیث نمبر 208۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں اعتکاف کرنے لگی۔ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، سو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز ادا فرما لیتے تو اپنی جائے اعتکاف میں تشریف لے آتے۔ حدیث نمبر 209۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ وہ بحالت حیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں ہی کنگھی کیا کرتی تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کیے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کے آگے کر دیتے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی ضرورت کے علاوہ گھر نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں بحالت اعتکاف کسی حاجت کی خاطر گھر جایا کرتی تو چلتے چلتے گھر میں جو مریض ہوتا اس کا حال بھی پوچھ لیا کرتی۔ حدیث نمبر 210۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا۔ ایک روایت میں ہے مسجد حرام میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کر۔ بعض راویوں نے دن اور رات کا ذکر نہیں کیا۔ حدیث نمبر 211۔ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما تھے کہ میں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں وغیرہ کی۔ پھر میں واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کی رہائش گاہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مکان میں ہی تھی۔ وہاں سے دو انصاری صحابی گزرے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، بھلا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ برا سوچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً شیطان ابن آدم کے خون کی جگہ میں دوڑتا ہے اور مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی برا وسوسہ ڈال دے گا، یا فرمایا کوئی چیز یعنی کوئی شک پیدا کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت باتیں کرتی رہے۔ پھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے جانے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب وہ ام سلمہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچی جہاں ان کے گھر کا دروازہ پڑتا تھا، پھر اس نے آگے اسی معنی کی حدیث ذکر کی۔ کتاب الحج، حج کے مسائل، باب مواقیت کا بیان۔ حدیث نمبر 212۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر فرمایا۔ یہ مواقیت ان کے لیے ہیں اور اس شخص کے لیے بھی جو حج و عمرہ کرنا چاہے اور وہ ان بلاد ممالک کا رہنے والا نہ ہو لیکن ان مواقیت پر سے آئے، اور جو اس کے علاوہ ہے تو اس کا میقات وہی سے ہوگا جہاں سے وہ سفر کی ابتدا کرے، یہاں تک کہ اہل مکہ ہی سے۔ حدیث نمبر 213۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اہل شام جحفہ سے احرام باندھیں گے اور اہل نجد قرن منازل سے احرام باندھیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں گے۔
باب محرم کے لباس کا بیان۔ حدیث نمبر 214۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمیض، پگڑی، شلوار، ٹوپی اور موزے نہیں پہن سکتا۔ ہاں، ایک صورت میں اگر اسے جوتے نہ ملے تو پھر موزے پہن لے اور ان دونوں کے نیچے کا حصہ کاٹ لینا چاہیے، اور وہ کوئی ایسا کپڑا بھی نہ پہنے جسے زعفران اور ورس لگا ہو۔ بخاری میں ہے، عورت نہ تو نقاب اوڑھے اور نہ ہی دستانے پہنے۔ حدیث نمبر 215۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا، جس شخص کو جوتے دستیاب نہ ہوں اسے موزے پہن لینے چاہیے، اور جو کوئی تہبند نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے۔ حدیث نمبر 216۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہے، ہم تیرے حضور حاضر ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، یقیناً تمام تعریفات، سب نعمتیں اور ساری بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس میں یہ اضافہ کیا کرتے تھے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغب الیک والعمل۔ ہم تیری جناب میں حاضر ہے، ہم تیری جناب میں حاضر ہے، اور تیرے فضل سے اس سعادت سے بہرہ مند ہے، ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور ساری رغبتیں اور نیک اعمال تیری ہی طرف ہے۔ حدیث نمبر 217۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی مسافت کا سفر کرے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عورت ایک دن کی مسافت کا سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ کر سکتی ہے۔ باب فدیہ کا بیان۔ عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے ان سے فدیے کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم میرے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوا ہے، لیکن تمہارے لیے عام ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور جو یہ میرے چہرے پہ گر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اتنی تکلیف نہیں سمجھ رہا تھا جس میں مبتلا میں تجھے اب دیکھ رہا ہوں، یا فرمایا میں اتنی مشقت نہیں سمجھ رہا تھا جس میں اب تجھے مبتلا دیکھ رہا ہوں، کیا تیرے پاس بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ یا 6 مسکین کو کھانا کھلا، ہر مسکین کے لیے آدھا صاع ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ 6 لوگوں کو ایک فرق کھانا کھلائے، یا ایک بکری کی قربانی دے، یا 3 دن کے روزے رکھے۔ باب مکہ کی حرمت کا بیان۔ سیدنا ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مدینہ کے گورنر عمر بن سعید بن عاص، جو کہ مکہ میں سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے، سے کہا،
اے امیر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن صبح کو فرمایا۔ میرے کانوں نے اسے سنا، میرے دل نے اسے یاد کر لیا اور میری آنکھوں نے اسے دیکھا جس وقت آپ نے وہ بات تکلم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرام ٹھہرایا ہے اور لوگوں نے اسے حرام نہیں کیا۔ چنانچہ کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ وہ اس میں خون بہائے اور نہ ہی اس کے کسی درخت کو کاٹے سوائے سو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کی بنا پر خون بہانا جائز سمجھے تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اس نے اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے صرف ایک گھڑی کے لیے اجازت دی گئی تھی، اور پھر اس کی حرمت آج کے دن ویسے ہی لوٹ آئی جیسے کل تھی، تو جو شخص حاضر ہے اسے غیر حاضر کو بتا دینا چاہیے۔ ابو شریح سے پوچھا گیا کہ پھر عمر بن سعید نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اس نے یہ جواب دیا کہ اے ابو شریح میں اس حدیث کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں، بلا شبہ حرم نافرمان کو پناہ نہیں دیتا، نہ خون کر کے بھاگنے والے کو اور نہ ہی خیانت کر کے بھاگنے والے کو۔ حدیث نمبر 220۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور ہجرت کی نیت رہے گی، اور جب تم سے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو تم جہاد کے لیے نکلو، اور فتح مکہ کے دن فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اسی دن حرام کر دیا تھا جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، چنانچہ وہ اللہ کے حرام قرار دینے سے لے کر قیامت کے دن تک حرام ہی ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی اس میں قتال کرنا جائز نہیں تھا اور نہ ہی میرے لیے حلال ہے سوائے دن کے ایک گھڑی میں، سو وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے سے لے کر قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ نہ اس کے درخت کے پتے کاٹے جائے، نہ اس کے شکار کو مار بگایا جائے، نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے مگر جو اس سے پہچان لے، اور نہ ہی اس کی سبز گھاس کاٹی جائے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول سوائے اذخر بوٹی کے کہ وہ لوہاروں کے اور گھروں میں کام آتی ہے، یعنی اس کی رخصت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اذخر بوٹی کے۔ باب ان جانوروں کا بیان جنہیں حرم میں مارنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 221۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جو سب کے سب فاسق ہے، وہ حرم میں بھی قتل کر دیے جائیں گے: کوا، چیل، بچھو، چوہیا اور ہڑکایا ہوا کتا۔ مسلم میں ہے 5 فواسق جانور ہل و حرم میں قتل کر دیے جائیں۔ باب مکہ وغیرہ میں داخلے کا بیان۔ حدیث نمبر 222۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھود تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا ابن قتل کعبے کے پردوں سے لٹکا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ حدیث نمبر 223۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ثنیہ اولیاء
یعنی مقامی قدا کی طرف سے داخل ہوئے جو بطحا میں ہے، اور سنیہ سفلا یعنی نچلی وادی کی جانب سے نکلتے۔ حدیث نمبر 224۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے داخل ہونے والا میں تھا۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نماز ادا فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، داہنے دو ستونوں کے درمیان۔ حدیث نمبر 225۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر فرمایا، یقیناً میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ تو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 226۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ تشریف لائے تو مشرکین آپس میں کہنے لگے کہ تمہارے پاس وہ لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب مدینہ کے بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی صحابہ کو حکم فرمایا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور دونوں رکنوں کے درمیان عام چال چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر صرف آسانی کرنے کی غرض سے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تمام چکروں میں رمل کرو۔ حدیث نمبر 227۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے اور پہلے 3 چکروں میں رمل فرماتے۔ حدیث نمبر 228۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ حدیث نمبر 229۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے دونوں یمانی رکنوں کے بیت اللہ کے کسی حصے کا استلام کرتے نہیں دیکھا۔ باب حج تمتع کا بیان۔ حدیث نمبر 230۔ ابو جمرہ نصر بن عمران ضبعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حج تمتع کے بابت پوچھا تو انہوں نے مجھے اس کے کرنے کا حکم فرمایا۔ میں نے ان سے قربانی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس میں اونٹ، گائے، بکری کی قربانی یا جانور میں حصہ ہے۔ راوی کہتے ہیں لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ میں ایک روز سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے ایک انسان آواز لگا رہا ہے کہ حج بھی مبرور ہے اور عمرہ بھی مقبول ہے۔ چنانچہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے یہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 231۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عمرہ کرنے کے بعد حج کر کے تمتع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر حج کا تلبیہ پکارا۔ لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے بعد حج کر کے تمتع کیا۔ بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے، اور کئی لوگ نہیں بھی لے کر گئے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو فرمایا، جو شخص قربانی ساتھ لایا ہے اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جو اس پر اس کی یعنی احرام کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، اور جو قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہیں آیا وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا و مروہ کی سعی کرے اور بال کٹوا کر حلال ہو جائے، پھر وہ حج کا احرام باندھے۔ سو جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ دوران حج 3 دن کے روزے رکھے اور 7 دن کے، تب جب وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکر عام چال میں لگائے۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف مکمل کیا تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، چنانچہ سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو کر صفا پہاڑ پر آئے اور صفا و مروہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر احرام کے باعث جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھی وہ تب تک حلال نہیں ہوئی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج پورا نہ کر لیا اور نحر کے دن قربانی کا جانور ذبح نہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور بیت اللہ کا طواف افاضہ کیا، جب طواف افاضہ کر لیا تو پھر ہر وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی، اور جو لوگ اپنے ساتھ قربانی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ حدیث نمبر 232۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ تو اپنے عمرہ کے بعد حلال نہیں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے سر کی تلبیت کی ہے اور اپنی قربانی کی جانور کو پٹا ڈال دیا ہے، لہذا میں تب تک حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کر لوں۔ حدیث نمبر 233۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں حج تمتع کی آیت نازل ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کیا، نہ تو قرآن کا کوئی ایسا حکم نازل ہوا جو اسے حرام قرار دیتا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تادم وفات اس سے منع فرمایا۔ ایک شخص نے اپنی ہی رائے سے جو چاہا کہہ دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ شخص عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلم میں یوں ہے کہ آیت متعہ یعنی حج تمتع کی آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ادائیگی کا حکم فرمایا، پھر کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو حج تمتع کی آیت کو منسوخ کرتی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم وفات اس سے منع فرمایا، اور بخاری و مسلم میں اسی معنی کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 234۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے پٹے میں نے خود بٹے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اشعار کیا اور انہیں پٹا پہنایا، یا فرمایا کہ میں نے
انہیں پٹا پہنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ کی طرف روانہ کر دیا اور آپ مدینہ میں ہی ٹھہرے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی ایسی چیز حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی۔ حدیث نمبر 235۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قربانی کے لیے حرم کی جانب بکری بھیجی۔ حدیث نمبر 236۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کے جانور کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اس پر سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، یا فرمایا تم پر افسوس ہے۔ حدیث نمبر 237۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی پر کھڑا رہوں اور اس کا گوشت، اس کی کھال اور اس کا جول صدقہ کر دوں، اور یہ بھی حکم دیا کہ میں قصاب کو اس سے کوئی چیز نہ دوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم اسے اپنی طرف سے دیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 239۔ حدیث نمبر 238۔ زیاد بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ ایک آدمی کے پاس آئے جس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس کی قربانی کی، تو آپ نے فرمایا، اسے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھڑے ہوئے کو باندھ کر قربانی کرو۔ باب محرم کے غسل کرنے کا بیان۔ عبداللہ بن حنین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کا ابواہ میں اختلاف ہو گیا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، محرم اپنے سر کو دھوئے گا، لیکن مصور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنا سر نہیں دھوئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، تو میں نے انہیں کنویں پر لگی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، اور وہ ایک کپڑے کے ساتھ پردہ کیے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے فرمایا، یہ صاحب کون ہے؟ میں نے کہا، میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ پوچھنے کے لیے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر مبارک کیسے دھویا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پردے کے لیے لگے ہوئے کپڑے پر رکھا اور اسے نیچے جھکایا، یہاں تک کہ میرے سامنے ان کا سر واضح ہو گیا۔ پھر آپ نے اس شخص سے جو آپ پر پانی ڈال رہا تھا کہا، پانی ڈال۔ اس نے آپ کے سر پہ پانی ڈالا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر کو حرکت دی اور دونوں ہاتھوں کو پہلے سر کے آگے لے کر آئے اور پھر پیچھے لے گئے۔ پھر فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح غسل کرتے دیکھا۔ حدیث نمبر باب حج کی نیت توڑ کر عمرے کی نیت کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 240۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے احرام باندھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا ان میں سے کسی کے ساتھ بھی قربانی نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے اور کہا، میں نے اسی کا احرام باندھا۔
جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اسے عمرہ بنا لے، چنانچہ انہوں نے طواف کیا، پھر بال کاٹے اور حلال ہو گئے سوائے اس کے جس کے ساتھ قربانی تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم منا کی طرف چلے، حالانکہ ہم میں سے کسی کا ذکر قطرے گرا رہا ہو۔ اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے وہ کچھ پہلے سے معلوم ہوتا جو اب معلوم ہوا ہے تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں حلال ہو جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے علاوہ تمام مناسک ادا کیے۔ پھر جب وہ پاک ہو گئی اور بیت اللہ کا طواف کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول، لوگ حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے ہی جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو حکم فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ تنعیم جائے، چنانچہ انہوں نے حج کے بعد عمرہ ادا کیا۔